اور باقی لوگوں کے لیے ایمان کا سبب بنتے ہیں. اور کوشش کیا کریں کہ جب آپ خداوند کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں تو پھر خداوند ضرور آپ کو جواب دیتا ہے، اور جو خداوند آپ کو جواب دے وہ آپ دوسروں تک پہنچایا کریں تاکہ ایمان کی مضبوطی ہو. ہلیلویا. میرے عزیزو، لاسٹ فرائیڈے، گڈ فرائیڈے جو گزرا تھا، ہم نے اس میں کچھ باتیں سیکھی. میں نے کچھ باتیں آپ سے کی. ہم نے 7 کلمات کو جو یسوع نے صلیب پر کہے اپنے منہ مبارکہ سے، یعنی 7 سرمن ہم نے سنے. بڑے اچھے اور خوبصورت سرمن تھے. سب بچوں نے، بڑوں نے بڑے اچھے طریقے سے انہیں بخوبی نبھایا. میرے عزیزو، میرا یسوع موت پر غالب آیا. موت پر غالب آیا. وہ ڈرا نہیں، بڑی دلیری کے ساتھ، حالانکہ اسے پتا تھا اس دور میں جو صلیبی موت دی جاتی تھی وہ بڑی سخت قسم کی، بڑی اذیت ناک موت ہوتی تھی. اسے ان ساری اس صلیب کی سختیوں کا پتا تھا، مگر وہ دلیری کے ساتھ اس صلیب کی طرف بڑھتا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذمے ہم نے سیکھا تھا کہ آسمانی باپ نے ایک ایجنڈا دیا یسوع باپ کو کہ وہ اس ایجنڈے کے اوپر کام کرے. اور ہم دوبارہ سے اس ایجنڈے کو تھوڑا سا دہرائیں گے اور دیکھیں گے کہ میرا یسوع اور ہمارا پیارا پتا صلیب پر غالب آیا، موت پر غالب آیا. وہ ڈرا نہیں. موت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. موت اسے قبر میں نہیں روک سکی. اس کی ہڈیاں نہیں توڑی گئی. وہ اس کا جسم سڑایا نہیں گیا، بلکہ وہ اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا. اور جی اٹھنے کے بعد کہاں گئی روح؟ پتال میں چلی گئی، تاکہ پتال کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جا سکے. ہلیلویا. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اس سے پہلے جو جانیں اس جہان فانی سے کوچ کرتی تھی وہ پتال میں چلی جاتی تھی اور شیطان ان پہ قبضہ کرتا تھا. مگر جب ابھی ہم نے دہرایا ایمان کے اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، کہ وہ پتال میں اتر گیا، اور جب وہ پتال میں اترا تو وہاں پر اس نے منادی کی، اور جب منادی ہوئی تو پتال کا منہ اس نے بند کر دیا. اب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اب جو مسیحی، جو ایماندار لوگ اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اب پتال میں نہیں جاتے، بلکہ ان کا جسد خاکی اس جہان میں کہاں جاتا ہے؟ آرام میں چلا جاتا ہے، اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے خدا ان کے پاس. آئیے میرے ساتھ مل کر ہم تلاوت کریں گے یسایہ نبی کی معرفت لکھی کی کتاب، اس کا 53 باب، اس کی 5ویں آیت. ہم نے وہاں پر بھی اسے کوٹ کیا تھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائب کیا گیا. کس لیے غائب کیا گیا تھا؟ ہماری خطاؤں کے. وہ بے گناہ تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے صلیب کے اوپر لٹکا ہوا تھا، بے زبان برا. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ گناہ سے مبرہ تھا، مگر پھر بھی وہ ہمارے گناہ لیے ہوئے صلیب کے اوپر لٹکا ہوا تھا اور ہماری ساری بدکاری کے باعث کچلا گیا. ہلیلویا. آئیے ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے اور خداوند سے قوت مانگیں گے کہ خداوند اس کلام کو ہمارے لیے کھولے. اے آسمانی پتا، ہم تیرے شکر گزار ہیں آج کی اس خوبصورت شام کے لیے جو تو نے بخش دیا ہے خداوند. اور میں تیرا ادنا خادم ہوتے ہوئے خداوند اپنے اوپر اور اس ساری کلیسیا کے اوپر خداوند تیرے لہو کو مانگ لیتا ہوں اے خداوند، اور چاہتا ہوں کہ ان کو چھو اے خداوند، ان کے کانوں کو چھو اے خداوند، تاں جو اے خداوند اس کلام کی آواز خداوند ان کے کانوں سے ہوتی ہوئی ان کے دلوں تک پہنچے، اور اے خداوند یہ آج کا کلام ان کی زندگیوں پہ گہرا اثر کرے اور 100 گنا پھل لائے. خداوند میں اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں اے خداوند،
मैं मट्टी का बर्तन हूँ, ऐ खुदावन अपना धन इसमें डाल दे खुदावन, ताकि जो कुछ बोलूँ ऐ खुदावन यहाँ पर खड़ा रहकर वो ऐ खुदावन खालिस तौर पर तेरे कलाम में से हुआ है खुदावन। और खुदावन मुझे दिलेरी अता करना ताकि जो तेरे कलाम का बोझ बर्दाश्त कर सकूँ खुदावन। ये सब भी तेरा प्यारा जिंदा और अपनी जलाली नाम लेकर मांगते सुनो और बख्श दे, आमीन। सो दूसरी तिलावत हम करेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 18वां बाब, उसकी पहली 9 आयात जो हैं उन पर आज हम गौर करेंगे। यीशु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ कद्रून के नाले के पार गया। वहां एक बाग था, उसमें वो और उसके शागिर्द दाखिल हुए और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर, क्या लिखा है, यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। और अब भी यीशु कहाँ जाता है अक्सर? उस वक्त वो बाग में जाता था, अब कहाँ जाता है यीशु अक्सर? आपके साथ आता है। जब आप कलीसिया में बैठकर प्रे करते हैं, आपके दरमियान अक्सर आता है। हालेलुया। हम दुआ मांगते हैं कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होकर दुआ मांगते हैं वहाँ खुदावन मौजूद होता है। उस वक्त उस बाग गतसमनी में अक्सर अपने शागिर्दों के साथ जब यीशु जमीनी सफर पर था वहाँ जाया करता था और वहाँ दुआ मांगा करता था। और अब यीशु आपके पास आता है, आपके घरों में आता है, आपकी कलीसियाओं में आता है। वो आपके साथ बातें करना चाहता है, मगर हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उसके साथ बातचीत करें, हम उसको वक्त दें। हम खुदावन को पैसे की जरूरत नहीं है, आप अपने वक्त की दया की दें, ये बड़ी बात है। ठीक है, खुदा चाहता है कि आप एक दूसरे की हेल्प करें, गरीबों की मदद करें, यतीमों को दें, बेवा औरतों को दें, ऐसे जिनके पास घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, उनको दें, मगर उसको अपने टाइम की दया की दें। वो इसीलिए आपके पास आता है, आपसे खुदा बात करना चाहता है। हालेलुया। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। पास यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार कायनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशलों और चिरागों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला। अब ये देखें, कोई आम आदमी हमारे घर में अगर रात को छापा पड़ जाए, पुलिस आ जाए, हम भाग जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। इतना दलेर आदमी, मैं आदमी कहता हूं क्योंकि वो मुकम्मल इंसान था, कंप्लीट इंसान था। इतना दलेर, तो उसे पता था इस बात का कि अगर मैं पकड़ा गया थप्पड़ मारेंगे, मुझ पे थूकेंगे, मुझे अलानिया जलील करेंगे, लोगों के सामने मेरी तजलील करेंगे, मुझे रोमी हुकूमत के मुताबिक कोड़े मारेंगे। उसके बावजूद भी उसने खुदावन के प्लान को डिनाई नहीं किया, वो दलेरी के साथ उसकी तरफ बढ़ता गया। और आगे देखें कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि क्या कहता है। बाहर निकला और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हैं। जो सिपाही आए थे उनको कहता है किसे ढूंढते हो। 5वीं आयत में लिखा, उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं, भागा नहीं, मैं ही हूं। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूं, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने कुछ साइन दिए हुए थे उनको कि मैं ये ड्रामे करूंगा तो समझ लेना कि यही है। बस उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो। बाइबल के अंदर अगर आप पढ़ें तो वहां क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं। ठीक है जी। उन्होंने कहा यीशु नासरी को। देखें, 1 दफा गवाही, 2 दफा गवाही। पहले भी कहा मैं ही हूं, फिर पूछा, फिर कहा मैं ही हूं। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूं, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो उन्हें जाने दो। ये उसने इसलिए कहा
کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا. کیسی خوبصورت بات ہے. کون سا قول پورا ہو؟ کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا. لوکا رسول کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18ویں آیت کی بھی تلاوت کر لیتے ہیں. خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے، میں نے کوٹ کیا تھا کہ ایک ایجنڈا یسوع لے کر آیا اور اس میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے اور میں نے کہا تھا کہ یہ عین خدا کے کلام میں سے ہے جو میں نے وہ لکھے ہیں. دیکھیے یہ لوکا رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت کے اندر اس طرح سے مرقوم ہے. اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا. غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دوں اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئے کو آزاد کروں. میرا یسوع جب اندھوں کی طرف جاتا تھا تو اندھے شفا پا جاتے تھے، جب کوڑیوں کی طرف جاتا تھا تو کوڑی شفا پا جاتے تھے، جب لولے لنگڑے بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہوتے تھے تو ان کو کہتا تھا چل اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. ہاللیلویا. اتنی بڑی قوت والا یسوع اگر وہ چاہتا تو آسمانی باپ سے کہتا کہ میرے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیج تاکہ اس جو دنیاوی غول آیا ہے، جو لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کر. تو آسمان سے تمن فرشتے جو ہیں وہ زمین پر آ کر ان کے ساتھ فائٹنگ کر سکتے تھے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا. شیطان چاہتا تھا یہ کروانا مگر یسوع نے ایسا نہیں کیا. اگر ان کے ساتھ لڑائی ہوتی وہ یقیناً مار کھاتے اور وہ پلان جو تھا وہ درے کا درا رہ جاتا. سلیب کا جو پلان تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا تھا. وہ بے برہ تھا اور خاموش رہا اور سارے پلان کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتا رہا. چوتھی تلاوت ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت ہم سے کیا کہتی ہے. پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. میرے یسوع نے شیطان کی ساری چالوں کو اپنے ایڑی سے کچل ڈالا، خواہ وہ صلیب کی طرف بڑھنے سے پہلے ہو اور یا صلیب پر لٹکے ہوئے ہو یا وہ باغے گتسمنی میں ہو. اس نے ان ساری شیطان کی چالوں کو پسپا کرا. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کیسر اگسطس اور اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ڈاکو اسے کہتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تہی نیچے اتار اور ثابت کر، اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا. یعنی شیطان پوری قوت کے ساتھ اس پر حملہ کر رہا تھا، اسے ابھار رہا تھا کہ یہ آسمانی باپ کے ساتھ پکار کرے، آسمان سے فرشتگان کو بلائے اور کسی طرح سے صلیب پر سے اتر آئے تاکہ اس پلان کو پورا نہ کر سکے. مگر وہ خاموش رہا. اسے مار کھائی، کوڑے کھائے، پسلی میں نیزہ کھایا اور خدا کے پلان کو کمپلیٹ کیا. وہ پلان جو باغ عدن کے اندر گناہ ہوا، اس گناہ کا اور اس کے بعد جو لوگ تھے جو گناہ کر رہے تھے دن رات ہر وقت، وہ سارے گناہ لیے ہوئے. اسی لیے لکھا ہے کہ تیسرے پہر میں ایسا اندھیرا چھا گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے. قرآن مچ گیا. یہاں پر 2 بڑی باتیں میں نے بتائی تھی کہ پوری ہوئی. نمبر 1 وہ اندھیرا اس بات کی علامت تھی کہ وہاں پر جو یہودی لوگ تھے
وہ اپنی قربانیاں نہ کر پائیں، وہ اپنی قربانیاں نہ کر پائیں۔ اس دور کے مطابق عید فصح تھی، اور عید فصح میں وہ پہلی قربانی صبح 9 بجے کرتے تھے اور دوسری آخری قربانی 3 بجے کرتے تھے۔ تو کیونکہ دنیا کی سب سے عظیم قربانی جس میں میرے اور آپ کے گناہوں کو دھویا جانا تھا وہ قربانی ہو رہی تھی، اس کے بعد قربانیاں منسوخ تھیں، اس لیے خدا نے اس دن ایسا اندھیرا، ایسا قرآن مچایا اس زمین کے اوپر کہ یہودی ایک بھی اپنی قربانی نہیں دے سکے، کیونکہ اس دن قربانی ہونا بہت ضروری تھا۔ اور اگر اس دن قربانی نہ ہوتی تو آج میں اور آپ چھٹکارے میں نہ آتے، آج ہم اسی گناہ میں رہتے جو اماں ہوا اور بابا آدم نے اس صلیب پر گناہ کیا تھا، اس گناہ سے نہیں ہم چھوٹ سکتے تھے۔ ہلیلویا۔ سو میرے خداوند نے اس گناہ کو اٹھا لیا اپنے اوپر، اور دوسری بات وہ ہمارے گناہ لیے ہوئے تھا، اپنی جسم کے اوپر بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ اس وقت اندھیرا چھانے کی یہ 2 بڑی وجوہات تھی اس وقت۔ فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 9 سے 11 آیت کے اندر یہ مرقوم ہے۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا۔ آج میرے لیے کوئی چھوٹا سا کام کر دے تو میں اس کا بہت شکر گزار ہو جاتا ہوں، میں اس کے پیروں کو ہاتھ لگانے تک جاتا ہوں، اس کی دعوتیں کرتا ہوں، اس کے لیے کیا کیا میں کر پاتا ہوں، میں سے مراد ہم سب۔ مگر میرے یسوع نے تو اپنی جان ہی دے دی ہمارے لیے، باپ کے اس پلان کو سکسیس کر دیا۔ باپ نے جو انسان کو بڑے پیار سے بنایا تھا باغ عدن کے اندر، اور اس نے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کو مٹانے کے لیے یسوع نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اور اس کے لیے فلپیوں کے خط کے اندر لکھتا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ کیا ہے؟ جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا، کس کے نام پہ؟ یسوع کے نام پہ۔ ٹھیک ہے جی، کعبہ میں جا کے نہیں گھٹنا ٹیکنا ہے، مندروں میں نہیں گھٹنا ٹیکنا ہے، پیروں کے پاس نہیں جانا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسیحی لوگ آج بھی تعویذ لیتے ہیں، آج بھی بابوں کے پاس جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یسوع کو مصلوب کرتے ہیں، اسے ذلیل کرتے ہیں، اس کی کفارے کو ڈنائی کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ ایسے کام کرتے ہیں تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے، اور خواہ باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ ہلیلویا۔ یسوع کے لیے زوردار تالیاں۔ ایک دن میرے ساتھ آفس میں زامل کا دوسری کمپنی کا ایک بندہ، اکثر وہ بڑے ایسے اوپر کر کے اپنی پینٹ کو کر لینا، وضو کر کے جانا، تو کوئی بات ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ یسوع کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ سلیب پر لٹکا دیا گیا۔ میں نے کہا ہم یہی نہیں صرف کہتے کہ اس کو سلیب پر لٹکا دیا، اس نے جان بھی دی ہمارے لیے۔ نہیں جی وہ تو اندھیرا آ گیا تھا اور اس کو اٹھا لیا تھا۔ میں نے کہا اگلی بات تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اگلی بات پوچھنے کے لیے مجھ سے پوچھو۔ میں نے کہا ہم تو اس کو خدا بھی مانتے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو اس کو خدا مانتے۔ میں نے کہا میرے پاس آ کے بیٹھنا، میں آپ کو بتاؤں گا کیسے مانتے، اور میں آپ کے لیے پرے کروں گا کہ خدا آپ کا ذہن کھولے۔ یاد رکھیں کہ میں ابھی وہ ذاکر نائک کے لیے وہ جو ایک بچہ آیا تھا اور اس نے آ کے بولا تھا کہ بائبل کو سمجھنے کے لیے ببلیکل لینگویج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھ پاتے تب تک آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اور یسوع نے کیا کیا تھا؟ اپنے شاگردوں کا ذہن کھولا تھا۔ جب تک آپ وہ خدا سے قوت نہیں مانگ لیتے کہ
کہ خداوند مجھے قوت دے, میرے ذہن کو کھول خداوند, میں تیرے ان پوشیدہ رازوں کو, ان پوشیدہ باتوں کو خداوند, تیرے کلام کو میں سمجھنا چاہتا ہوں. خداوند میرے لیے آسمان کو کھول. اس وقت تک آپ کا ذہن نہیں کھولتا. پھر ایسے ہی جیسے آپ کو سٹوری پڑھ رہے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں بائبل سٹوری ہے, پھر وہ آپ کو سٹوری ہی لگے گی, پھر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے شروع ہوئی تھی کہاں پر ختم ہوگی. اور جب خداوند آپ کا ذہن کھول دے گا تو پھر آپ اس بات کو سمجھ پائیں گے. ہلیلویا. پھر 11ویں آیت پڑھتا ہوں. اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح کیا ہے, خداوند ہے. مکاشفہ کی کتاب کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ مکاشفہ 5 باب اس کی 13ویں آیت. مکاشفہ 5 باب اس کی 13ویں آیت. پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو, یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں, یہ کہتے سنا. جی بھائی پڑھیے, کیا کہتے سنا؟ جو تخت پر بیٹھا ہے. کون ہے جو تخت پر بیٹھا ہے؟ اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے. آمین آمین آمین. کیسے بیٹھ گیا تخت پر جا کر؟ کیونکہ اس نے بڑی قربانی دی. باپ کے جو حکم صادر ہوا اس کے لیے بڑی خاموشی کے ساتھ وہ اذیتیں برداشت کی, اور اس کے انعام میں اس نے موت پر فتح پائی. اور جب موت پر فتح پائی, موت پر غالب آیا, تو آسمان پر چلا گیا وہ سارا جھنڈا پورا کرتے ہوئے, اور باپ کے دہنی طرف بیٹھا ہے. اور وہاں پر اس کے لیے یہ ہے, جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہی. ہلیلویا. اکثر ہم لوگ سارے مسیحی لوگ اور باقی بھی لوگ گڈ فرائیڈے کو یا ان دنوں میں یسوع کو بڑا مظلوم, مارا کوٹا, پسا ہوا پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ فاتح ہے موت پر, وہ موت پر غالب آیا ہے. موت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. وہ بڑا نعرہ لگاتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا گیا, اور موت دیکھ کر شرمندہ ہو گئی. اسے قبر اسے رکھ نہ پائی اپنے اندر. دنیا کے ڈیڈ باڈیاں قبر کے اندر پڑی رہتی ہیں, سڑ جاتی ہیں. میں نے ایسی جگہیں دیکھی جب لوگ زمینوں میں, کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں, کچھ جگہوں سے زمین سے اندر سے ہڈیاں نکلتی ہیں انسانی. جب مجدی اور ان کے دوسری ساتھی قبر میں گئیں تو کیا ملا؟ کپڑا, کفن. نہ کوئی باڈی تھی, نہ کوئی کچھ تھا. اور ساتھ میں کونے میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ملا. اسے کیا کہا؟ زندہوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہاں نہیں ملا. یہ بات واضح کرتی ہے کہ وہ موت پر فاتح آیا. موت کو اس نے مات دے دی, اس پر غالب آیا. اس کی باڈی سڑنے نہیں پائی. انسانی باڈی ایسی ہے, اگر آپ کچھ باڈیاں 4-5 دن پڑی رہیں, اگر آپ مورچری میں چلے جائیں تو آپ وہاں 5 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے. اتنی اس باڈی کی سمیل ہے. مگر میرے یسوع کی باڈی سڑی نہیں. ہلیلویا. وہ گئی وہاں لگانے کے لیے خوشبوئیں عطر لے کر, مگر وہ اس سے پہلے ہی جی اٹھا. اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ یونا کی انجیل میں آپ نے سنا کہ رب خداوند یسوع مسیح وادی قدرون کے ایک باغ میں جاتے, اور وہاں پر رومی سپاہی اپنے پلان کے مطابق لاٹھیاں, بالے اور اسلحہ لیے ہوئے اسے پکڑنے آتے. ابھی ہم نے پڑھا نا, ٹھیک ہے جی. تو یسوع ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یسوع ناصری کو. یسوع ان سے کہتا ہے کہ میں ہی ہوں.
2 दफा कहा, 1 दफा नहीं, 2 दफा। अभी हमने पीछे तलावत की। ऐसा ही है, जब यीशु को पकड़कर वो सरदार काहिन के पास लेकर गए, उसकी अदालत में पेश किया जाता है, तो वहां पर भी खुदावंद बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए सरदार काहिन के सामने बात करते, तो उसका गुलाम यीशु के मुंह पर क्या करता है? तमाचा मारता है। जब यीशु दलेरी से उसके साथ बात करता है, तो उसका गुलाम जो है यीशु के मुंह पर तमाचा मारता है, और खुदावंद उस तमाचे के जवाब में खामोश नहीं रहता, कुछ कहता है, खामोश नहीं रहता, बल्कि एहतजाज करते हुए कहता है कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो गवाही दे, और अगर कुछ गलत नहीं कहा तो मुझे क्यों मारता है? कोई भी आप पे अटैक करता है तो आप उससे एहतजाजन कहते हैं कि भाई मुझे क्यों मारने के लिए आया? ऐसे यीशु ने उसे कहा, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे बता, और अगर मैंने गलत नहीं कहा तो फिर मुझे क्यों मारता है? उसके बाद हम एक और वाकया पर गौर करते हैं कि जब यीशु को मजहबी अदालत के बाद सिपाही अदालत में ले कर जाते हैं, तो पिलातुस खुदावंद पर रोब डालने के लिए खुदावंद से कहता है। क्या कहता है? क्या तुझे मालूम नहीं? यीशु उससे कह रहा है, क्या तुझे मालूम नहीं कि मुझे इख्तियार है कि मैं तुझे छोड़ दूं, और ये भी इख्तियार है कि तुझे सलीब दूं? तो खुदावंद उसे क्या कहते हैं? और खुदावंद ने उसे कहा कि चुप कर, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कोई इख्तियार नहीं था। अगर तुझे ऊपर से आसमान से ना दिया जाता, यानी तुझे ये अथॉरिटी ना दी जाती तुझे आसमान से इस सीट पर बैठने की, तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं था। इस तरह के अल्फाज जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह बोलते हैं, और यीशु मसीह के लिए आसमानी बाप पर ईमान और इंसानियत के साथ लामहदूद और गैर मशरूत प्यार और उसके अंदर की सच्चाई ने उसे ऐसी मजबूत चट्टान बना दिया था कि जुल्म और नाइंसाफी से उठने वाली हर लहर उस चट्टान से टकराकर पीछे चली गई। हालेलुया। लूका रसूल की इंजील फिर हमसे मुखातब है, 4 बाब और उसकी 18वीं आयत देखें, बड़ी खूबसूरत है। यीशु ने अपनी मुनादी का आगाज बड़े इनकलाबी अल्फाज से किया था। आपने मुनादी का आगाज लूका की इंजील 4 बाब और उसकी 18वीं आयत से किया कि रूह खुदावंद मुझ पर है। कौन से अल्फाज से शुरू किया था? खुदावंद का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है कि मैं कैदियों को रिहाई दूं, अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आजाद। ये एजेंडा था यीशु का, और उसने बड़े बखूबी अंदाज से बड़ी दलेरी के साथ इस एजेंडे को पूरा किया। एक और हम देखते हैं एक ऐसे निज़ाम में जो बेइंसाफ है, इन अल्फाज के साथ अपनी मुनादी और का आगाज सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसे अपने से ज्यादा दूसरों से प्यार हो। ऐसी मुनादी और ऐसी बातों का आगाज वही कर सकता है जिसे अपने से ज्यादा दूसरों से प्यार हो। हमारा यीशु इसीलिए कुर्बान हो गया कि वो हमसे प्यार करता है, करता था, करता है और करता है। एक आयत फिर हम देखेंगे, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में, जो हमने पहले देखी थी। सांप से कहा कि तू औरत की एड़ी पर काटेगा, और औरत को कहा कि तेरी एड़ी सांप को कुचलेगी। यानी खुदा ने बागे अदन में ही नजात का मंसूबा बना दिया था। जब वहां पर उनको सजाएं दी तो उसी वक्त ही खुदा ने इंसान की नजात का जो
منصوبہ تھا وہ بنا دیا گیا. عورت دردزا سے بچہ پیدا کرے گی, مرد اپنی کمائی اس وقت تک نہیں کھائے گا جب تک اس کا خون پسینہ ایک نہ ہو جائے گا. سانپ کو کہا کہ تو زمین پر رینگے گا اور زمین کی خاک چاٹے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے سر کو کس نے کچلا؟ یسوع نے کچلا. عورت کی نسل. عورت کی نسل. ہم ہمیشہ باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, لیکن بائبل یہاں پر عورت کی نسل کہتی ہے کیونکہ وہ بن باپ تھا. اس کا مطلب یہ ہے, جو کہ ہمارے دوسرے مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ناممکن ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ ناممکن ہے. لیکن میرے خداوند کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہلیلویا. لوکا رسول کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 45ویں اور 46ویں آیت, اور متی رسول کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 50ویں اور 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب خداوند نے جان دی تو ہیکل کا پردہ کیا ہوا؟ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے. اور پھٹا کیسے؟ اوپر سے نیچے. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اے انسان تیرے گناہ معاف ہوئے. آج سے تو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ تو معصوم ہے. تیرے وہ گناہ جو تو نے کیے اور تیرا وہ گناہ جو باغ عدن میں ہوا, وہ میں نے اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر صلیب پر چڑھ کر تیرے لیے جان دے کر اس گناہ کو کیا کیا ہے؟ اس کا کفارہ دے دیا. یہ آج جو ہم گناہ کرتے ہیں, میں نے اس دن بھی دہرایا تھا, یہ وہ گناہ نہیں ہے جو باغ عدن میں ہوا. یہ گناہ کا حساب مجھے اور آپ کو دینا ہے. اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سوئی مرے گی. باپ کی جگہ بیٹا یا بیٹے کی جگہ باپ یا بیٹی یا ماں وہ گناہ کا حساب نہیں دے گی. آپ اپنے کسی دن پھر اس پہ بات کریں گے. میں نے ایک سرمن دیا تھا اس پہ باقاعدہ کہ جو جان گناہ کرتی ہے اس کا حساب کتاب اسے ہی دینا ہے. ہلیلویا. پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 18ویں 23ویں اور 24ویں آیت جو ہم نے اس دفعہ بینر کے اوپر بھی لکھی ہوئی تھی. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت. مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے. 24ویں آیت کہتی ہے لیکن جو بلائے ہوئے ہیں, کون ہیں؟ آپ لوگ بلائے ہوئے ہیں. ہلیلویا. لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی, ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے. خدا مسیحوں کا نہیں ہے. جب ہم پام سنڈے منا رہے تھے تو میں نے یہاں پر کھڑے ہوئے اس بات کا ہیکل کا نقشہ کشی کی تھی کہ ایک حصے میں غیر قوم تھی اور خدا نے خدا کو وہ والی بات پسند نہیں آئی. اس نے کہا کہ نہیں, میرا گھر سب قوموں کا گھر ہے, میرا گھر سب قوموں کا گھر ہے. وہ یہودی ہو, وہ یونانی ہو, وہ مسیحی ہو, وہ مسلم ہو, وہ کوئی بھی ہو, جو جان ایمان لائے گی وہ نجات پائے گی. سیدھی سی بات ہے. جو جان ایمان لائے گی یسوع پر وہ نجات پا جائے گی. وہ یہودی ہو, وہ مسلم ہو, وہ کوئی بھی ہو. اسی لیے بہت ساری اقوام مسیحیت میں آتی ہیں, بائبل اسٹڈی کرتی ہیں, ایمان لے آتی ہیں, اور وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتی ہیں. ہلیلویا. بقول پولس رسول صلیب پر جان دینے کے بعد خدا باپ نے یسوع کو وہ نام دیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے, کیا آسمانی, کیا زمینی, کیا عالم اسفل میں, اور خدا کے نام کے جلال کے لیے یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے. یسوع مسیح خدا ہے. فلپیوں کے دوسرے خط کے مطابق
دوسرا باب اس کی 9ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ صلیب کے باعث یہ سارا کچھ ہوا، لہٰذا اس صلیب پر چھلا ہوا اس کا جسم کیا کیا تھا؟ چھیل دیا گیا تھا. اب مجھے مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوڑے 2 ٹائپ پہ لگا کے بنا کے اس کے جسم کو چھیل دیا گیا. اس کی ہڈیاں بھی پسلیاں بھی ننگی تھیں، اتنے کوڑے مارے گئے تھے. 2 ٹائپ کے کوڑوں کو ہم نے وہاں پر بیان کیا تھا. کوئی بتا سکتا ہے 2 ٹائپ کے کوڑے کون سے بتائے تھے؟ ایک وہ کوڑا جو بال جس میں بندھی ہوئی ہوتی تھی مضبوطی کے ساتھ، وہ چمڑے کا ہی ہوتا تھا لیکن اس میں گول بال جو تھی لوہے کی وہ بندھی ہوئی ہوتی تھی. وہ اس لیے بندھی ہوئی ہوتی تھی کہ جب وہ بیک پر مارے تو جو باڈی کے گوشت کے ٹیشو ہیں وہ ڈیمیج کر دیے جائیں، گوشت نرم ہو جائے. اور دوسرا جو کوڑا تھا، اس کوڑے کے اندر انسانی جسم کی پسلیاں، ہڈیاں، آپ دیکھیں ہڈی ٹوٹتی کتنی شارپ ہو جاتی ہے، جیسے کہیں لگتی پھاڑ دیتی ہے منہ کو، کہیں بھی زبان کو، ہاتھ پہ لگے کہیں بھی. وہ اور جانوروں کی پسلیوں کی ہڈیاں اس کوڑے کے اندر پیوست ہوتی تھی تاکہ جب وہ کوڑا لگے، اور کیلیں اس میں ٹیڑھی کر کے لگی ہوتی تھی، جب وہ کوڑا لگتا تھا یسوع کی باڈی پر اور جب وہ واپس کھینچتا تھا تو اس کا گوشت نوچتا ہوا باہر آتا تھا، کیونکہ وہ سارے جتنے بھی مسلز تھے وہ ڈیمیج ہو چکے تھے. تو اس طرح کا یسوع نے میرے اور آپ کے لیے اذیت جو ہے وہ برداشت کی. میرے عزیز، مکاشفہ 5 باب اس کی 13ویں آیت، آخری آیت کی طرف ہم بڑھیں گے. وہاں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے اور سمندر کی سب، دوبارہ سے اسی پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں، سمندر کی سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا، جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد اور عزت اور تمجید سلطنت عبدالآباد رہے ہمیشہ تک. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ہر پل ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے صبح اٹھتے ہی پہلا ہی نعرہ لگانا، یسوع ناصری میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے میرے لیے فدیہ دیا. ہمارے پاس یہی ایک بڑے شکر گزاری کے الفاظ ہے. خدا میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے یہ صبح دی ہے. سب سے زیادہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے لیے فدیہ دیا ہے اور مجھے اٹھا کر مجھے اس لائق کیا ہے کہ میں باپ سے مل سکوں. گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے. جب انہوں نے گناہ کیا، اماں ہوا بابا آدم نے ننگے ہو گئے، وہیں پر قربانی کی گئی، چمڑے کے کرتے پہنائے گئے، ننگے ہو گئے، اس لائق ہی نہیں رہے. ڈیلی خدا ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور شام کو آ کے آواز دیتا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا. اور جب گناہ ہو گیا تو اپنے آپ کو پتہ چھپانے لگے. خدا کو پتا تھا کیوں آواز دی خدا نے، وہ تو جانتا ہے، پھر بھی آواز دے رہا ہے، ہائے آدم کدھر ہے، تو کہاں ہے، کیوں ایسا. وہ تو دیکھ رہا تھا کہ یہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اقرار کریں کہ ہم نے تیرے برخلاف گناہ کیا ہے. آج اقرار کرنا ضروری ہے. میں نے کیا کیا ہے سارا دن، میں نے کسی کو گالی دی ہے، میں کسی کے ساتھ لڑائی کی ہے، میں نے کسی کی چوری کی ہے، میں نے کسی کو ناراض کیا ہے. خدا کے سامنے اقرار کرنا، خدا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر. خدا داؤد نے کیا کیا تھا، جب اس سے گناہ ہو گیا تو پھر سزا ملی تو پھر گر گیا خدا کے سامنے، او خدایا مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف کر دے. وہ اتنی قدرت رکھتا ہے، اس نے داؤد کو معاف کر دیا تھا نا. ایسے ہی جب ہم خدا کے سامنے گر جاتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں تو خدا جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. ہلیلویا ہلیلویا. آئیے میں ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کے باب سلامتی کے شہزادے میں تیرے شکر گزار ہوں. اے خداوند آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے اے خداوند
खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद जिसमें तू आसमान से जमीन की ओर आए खुदावंद उतर आया और अपनी कलीसिया के साथ बैठा है खुदावंद। और खुदावंद तेरी निगाहें खुदावंद तेरी कलीसिया पर है। मैं अपनी कलीसिया के बिहाव पर खुदावंद तेरा बेहद शुक्रगुजार हूँ आए खुदावंद। खुदावंद तेरी उस अजीम कुर्बानी के लिए, तेरे उस कफारे के लिए जो तूने मेरे गुनाह उठा लिए खुदावंद, उसके लिए मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास इससे बड़े लफ्ज नहीं है खुदावंद, वरना मैं वो भी तुझे पेश करूँ खुदावंद। ओ खुदावंद मेरी सारी बाकी की जिंदगी, हम सब की जिंदगी खुदावंद तेरे लिए है। तू हमें अपने लिए संभाल कर खुदावंद, अपने तरीके से हमें चलना सिखा खुदावंद। अपने कलाम की अपने भेदों को हमारे ऊपर यहाँ कर है खुदा, हमारे ज़हनों को खोल खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे कलाम को सीख सके और तुझ में बढ़ते जाए खुदा। मेरी मिन्नत की आवाज को सुन ले खुदा। हो जलाल के बादशाह जितने जाने तेरे सामने झुके हैं खुदा, एक एक को अच्छुना खुदा, बड़ी बरकत देना खुदावंद। पाक रूह का मसात आकर खुदावंद तेरा पाक रूह इनके घरों में चलता फिरता नजर आए, इनकी जिंदगियों में खुदावंद काम करता हुआ नजर आए खुदावंद। ये जहां जहां तूने लगाए हैं खुदावंद वहां पर इनको प्रॉस्पर कर रहे खुदावंद, इनकी आमदो रफ्त में इनके साथ हो। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद इन सारे छोटे बच्चों के लिए खुदावंद जो तेरा कलाम सीखते हैं, सारा के लिए खास दुआ है खुदावंद, वो इन बच्चों को तेरा कलाम सिखाती है खुदावंद। ओ खुदावंद उसे अगले दर्जों पर लेकर जा, उसके ज़हन को नन्हे को खोल खुदावंद, ताकि वो इन बच्चों में तेरे कलाम को अच्छी तरह से भर सके। उनकी हड्डियां खुदावंद तेरे कलाम से भर जाएं खुदावंद। ये कलीसिया तेरी है खुदावंद, इनको इस्तेमाल कर खुदावंद और रहम कर खुदावंद। स्टीफन भाई के लिए खास कर दुआ करते हैं खुदावंद। ऐ जलाल के बादशाह, आज तेरा बंदा है खुदा हमारे साथ इस चर्च में नहीं है क्योंकि है खुदा उनकी तबीयत ठीक नहीं है खुदा। देख हमारे सामने नहीं, उन्होंने तेरे सामने दरख्वास्त रखी है खुदा। उनका सारा घराना है खुदा जो है खुदा इस वक्त तकलीफ में है खुदा, उनको छू ले खुदा और अपने पाक लहू को है खुदा उन पर छिड़क दे। वही पाक लहू जो तूने कोहे कलवरी पर बहाया खुदा, उस लहू को है खुदा मैं इस खानदान पर लगाता हूँ। हाँ खुदावन इनको उठा खड़ा कर खुदा, ताकि जो ये गवाही दे सके। ऐ खुदा मैं अपनी बहन ट्रेसी के लिए खुदा तेरा शुक्रगुजार और उनके हस्बैंड के लिए खुदा, इनको तो सलामती से लेकर गया और खैरियत से वापस लाया। उनके सारे गमज़दा खानदान के लिए खुदा तेरी तसल्ली को, तेरी तशफ़ी को मांग लेते हैं खुदा। बड़ा सदमा है खुदा, इंसान होते हुए खुदा हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। माँ बाप की जुदाई खुदा जो इंसान को तोड़ कर रख देती है खुदावन। मैं इस खानदान के लिए खुदावन जमीनी तसल्ली नहीं है खुदावन सिर्फ चाहता, मैं चाहता हूँ खुदावन आसमान से इनके लिए तसल्ली भेज खुदावन। ओ खुदावन इस खानदान के खुदावन सारे जख्मों को, सारे दुखों को, तकलीफों को भर डाल खुदावन, इनको हकीकी खुशी अता कर। इजराइल के बादशाह मैं तेरे सामने जितनी भी मैंने मिन्नतें मुनाजातें रखी हैं खुदा, उनको सुन और कबूल कर। ये सब की तरह प्यारा जिंदा और अब्दी जलाली नाम लेकर मांगता हूं।